وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور فضیلت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 چیزوں کے ذریعے عطا کی گئی تھی اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پڑھیں گے۔ اللہ تعالی جل شانہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت على الأنبياء ب6 أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأخلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 6 وجوہ سے انبیاء کرام علیہم السلام پر فضیلت دی گئی ہے۔ مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے گئے، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا اور میرے لیے تمام ہوئے زمین میں پاک کرنے والی اور نماز کی جگہ بنا دی گئی، اور مجھے تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا اور مجھ پر نبوت ختم ہو گئی، یعنی میں خاتم الانبیاء ہوں۔ بلا شبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب دو جہاں، خاتم النبیین اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے سردار اور سب سے افضل و برتر ہیں۔ اس پر تمام امت کا اجماع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی فضیلت واشگاف الفاظ میں بیان فرمائی ہے کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور اپنا مقام بیان کرنے میں مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تمام انبیاء میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص کچھ اعزازی خصوصیات سے نوازا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی امتیازی خوبیاں عطا کی گئیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کو حاصل نہیں ہوئیں۔ چنانچہ اس امت محمدیہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات کے طفیل ان فضائل و مکارم میں سے کچھ حصہ مل گیا۔ ان خصائل میں سے 6 وہ جلیل القدر خصلتیں ہیں جن کا اس حدیث میں ذکر آیا ہے۔ اول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم دیے۔ پہلی چیز جوامع الکلم عطا کیے۔ کلم جمع ہے کلمہ کی۔ اب جوامع الکلم کا معنی یہ ہے کہ خدا نے مجھے وہ کلمات عطا فرمائے ہیں جو جامع ہیں۔ کلم اس لفظ کو کہتے ہیں کہ لفظ ایک ہوتا ہے اور اس کے معانی کئی سو یا کئی ہزار ہوتے ہیں۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ تعالی الشفاء میں فرماتے ہیں زبان کی فصاحت اور قول کی بلاغت کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سب سے فائق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام انتہائی شستہ، رواں، موقع محل پر کامل، منطبق، نہایت مختصر، بامقصد، بہت نکھرا ہوا اور اجلا، معانی کی صحت پر محیط اور تکلف سے یکسر خالی تھا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہیں جامعیت بھرے کلمات سے نوازا گیا تھا۔ ہمارے نبی کو جتنے مسائل چاہیے تھے
اگر اللہ تعالیٰ جل شانہ اتنے کلمات عطا فرماتے تو بتائیں ان کلمات کو کون سا پرس چھاپ لیتا، کون سا قلم لکھ لیتا، کون سا سینہ محفوظ رکھ لیتا، کون سا بندہ پڑھ لیتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قیامت تک کروڑوں مسائل پیش آنے والے تھے۔ اور اللہ کے نبی کو کروڑوں مسائل کے لیے کروڑوں کلمات عطا کر دیے جاتے تو بتائیں یہ کروڑ کلمات کون سا پرس چھاپتا، کون لکھتا، کون ان کو پڑھتا؟ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کروڑوں مسائل عطا فرمائے۔ ان کروڑوں مسائل کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو کلمات بہت کم عطا فرمائے، الفاظ تھوڑے عطا فرمائے، مسائل زیادہ ہیں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ دوم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، رعب دے کر میری مدد فرمائی۔ دوسری چیز اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے مقابلے میں رعب کے ذریعے آپ کی مدد کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پر طاری ہو کر انہیں کمزور اور ان کی صفوں کو منتشر کر دیتا۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایک ماہ کی مسافت پر ہوتے، ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت اور اللہ کے دین کے دشمنوں کو رسوائی شکست سے دوچار کرنے کے لیے ہوتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ایک بہت بڑی مدد تھی۔ سوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحلت لی الغنائم، اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ تیسری چیز مال غنیمت کے حلال ہونے کا معنی یہ ہے کہ مسلمان میدان جنگ میں کفار کے ساتھ جہاد کے لیے نکلیں، اور کافر کا جو مال ان کو جنگ کے بعد ملا یہ مال غنیمت ہے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کے لیے یہ حلال نہیں تھا۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ اگر مال غنیمت ملتا تو اس کو میدان میں جمع کر لیتے، آسمان سے آگ آتی اس کو جلا دیتی، یہ اس بات کی علامت تھی کہ جہاد قبول ہو گیا ہے۔ اگر وہ آسمان سے آنے والی آگ اس مال کو نہ جلاتی تو یہ اس بات کی علامت ہوتی کہ یہ جہاد قبول نہیں ہوا۔ مال غنیمت جو کفار کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ سے حاصل ہوتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے حلال ہے۔ وہ ایسے اس طرح تقسیم کریں گے جس طرح اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ حرم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، پوری زمین کو میرے لیے طہور یعنی پاک کرنے والا بنا دیا۔ چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کشادگی فرما دی کہ ساری زمین کو اس امت کے لیے مسجد قرار دے دیا۔ چنانچہ ان کے لیے جائز ہے کہ جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے وہ نماز ادا کر لیں۔ نماز کی ادائیگی کے لیے کچھ مخصوص جگہیں ضروری نہیں ہیں، جیسا کہ ان سے پہلے امتوں کے لیے تھا کہ وہ صرف اپنے کلیساؤں یا گرجا گھروں میں ہی عبادت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے فضل و احسان کے ساتھ اس امت سے دشواری اور تنگی کو دور کر دیا۔ اسی طرح اس امت سے پہلے کی امتوں کے لوگوں کے لیے صرف پانی ہی حصول طہارت کا ذریعہ تھا۔ اسی طرح اس امت سے پہلے کی امتوں کے لوگوں کے لیے صرف پانی ہی حصول طہارت کا ذریعہ تھا۔ خدا تعالیٰ نے پوری زمین کو میرے لیے طہور یعنی پاک کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ پہلے نبیوں کے لیے تیمم کی گنجائش نہیں تھی، اس امت کے لیے تیمم کی گنجائش موجود ہے۔ پہلی نبیوں کی امت نے وضو کرنا ہوتا تو پانی سے، پہلے نبیوں کی امت نے غسل کرنا ہوتا تو پانی سے۔ فرمایا اس امت نے وضو کرنا ہے اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لے، اس امت نے اگر غسل کرنا ہے پانی نہ ملے تو تیمم کر لے، ان کو تیمم نہیں دیا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے اور پوری زمین کو ان کے لیے طہور بنا دیا۔ پچھلی امتوں کے لیے جو کام پانی سے لیا اس امت کے لیے وہی کام مٹی سے لیا ہے، جبکہ اس امت میں سے جسے پانی دستیاب نہ ہو اس کے لیے مٹی کو حصول طہارت کا ذریعہ قرار دے دیا گیا۔ اگر ضرورت پہنچنے کے اندیشہ کی وجہ سے کوئی پانی کے استعمال سے قاصر ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔
پنجم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْحَقِّ كَافَّةً، مجھے پوری کائنات کا نبی بنا دیا ہے۔ پانچویں چیز، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے نبی بھی ہیں، یہ ملائکہ کے بھی نبی ہیں، حور و غلمان کے بھی نبی ہیں، امتوں کے بھی نبی ہیں، یہ انبیاء کے بھی نبی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کے بھی نبی ہیں۔ جب لوگ پیدل چلتے تھے اس دور کے بھی نبی ہیں، جب لوگ خچر پر سفر کرتے تھے اس دور کے بھی نبی ہیں، جب لوگ گھوڑوں پر سفر کرتے تھے اس دور کے بھی نبی ہیں، جب لوگوں نے سائیکل پر بیٹھنا شروع کیا اس دور کے بھی نبی ہیں، اس دور کے بھی نبی ہیں، جب لوگ ریل کار میں بیٹھے اس دور کے بھی نبی ہیں، جب لوگ جہاز پر بیٹھتے ہیں۔ سابقہ انبیاء میں سے ہر نبی کی دعوت اس کی اپنی قوم کے ساتھ خاص تھی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس شریعت کو ہر وقت ہر جگہ کے لیے موزون بنایا۔ اس موزونیت اور کمال کی وجہ سے یہی آخری شریعت ٹھہری، کیونکہ اس میں کسی زیادتی کی ضرورت نہیں، نہ ہی اس میں کوئی نقص پایا جاتا ہے۔ اپنے اندر پائے جانے والے بقا اور ہمیشگی کے عناصر کی وجہ سے یہ ایک جامع شریعت ہے۔ ششم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی، یعنی میں خاتم الانبیاء ہوں۔ چھٹی چیز، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا نیا نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر، مرتد، زندیق اور واجب القتل ہے۔ قرآن مجید کی 100 سے زائد آیات مبارکہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 210 احادیث مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اس بات پر پختہ ایمان عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید کے ساتھ اپنے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرمایا ہے اور مختلف تمثیلات کے ذریعے اس اصطلاح کے معنی کی وضاحت فرمائی ہے، جس کے بعد اس لفظ کے معنی میں کسی قسم کی تعویل و تعبیر کی گنجائش نہیں رہتی۔ جس کے بعد اس لفظ کے معنی میں کسی قسم کی تعویل و تعبیر کی گنجائش نہیں رہتی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔